بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 فروری ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج کا اہم موضوع ہے صدر ٹرمپ انڈیا کے دورے سے کیا حاصل کریں گے، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کی روک تھام کے لیے عالمی ادارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا پاکستان کو اگلے 4 ماہ تک گرے لسٹ میں رکھنے کا اعلان۔ دوسری طرف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے ایران کو انسداد عالمی دہشت گردی کی مالی معاونت کے طے شدہ اصولوں کی پاسداری میں ناکامی پر بلیک لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ یاد رہے، ایران گزشتہ 3 برسوں سے گرے لسٹ میں تھا۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے پر 29 فروری کو دستخط ہوں گے۔ امریکہ اور طالبان کی تصدیق۔ جرمنی میں 9 افراد کے قتل میں ملوث دائیں بازو کے انتہا پسند کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ ملزم نے حملے سے قبل اپنی ویب سائٹ پر خطرناک نسل پرستانہ اور نسل کشی پر مبنی دستاویزات شائع کی تھیں۔ واضح رہے کہ بدھ کے روز جرمنی کے شہر ہاناؤ میں شیشہ کیفے پر فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 9 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ فائرنگ کے چند گھنٹے بعد مشتبہ حملہ آور اور اس کی ماں اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ ایران میں پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل۔ خیال رہے کہ مذکورہ انتخابات ایسے وقت پر منعقد ہو رہے ہیں جب ایران کو شدید اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت پاکستان نے ویسٹ انڈین کرکٹر اور پاکستان سپر لیگ میں حصہ لینے والے پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی کو پاکستان کا اعلیٰ ترین شہری ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے، ساتھ ہی انہیں پاکستان کی اعزازی شہریت دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا کا اپنا پہلا سرکاری دورہ شروع کر رہے ہیں اور اس موقع پر انڈیا انہیں متاثر کرنے کی بھی بھرپور تیاریاں کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ کا انڈیا کا یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب بھارت کی معیشت کمزور اور ملک میں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے۔ وزیر اعظم مودی کو مسئلہ کشمیر اور شہریت کے متنازع قانون پر خارجی اور داخلی سطح پر تنقید کا سامنا ہے۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ دورہ اس بات کا اعادہ ہے کہ انڈیا ٹرمپ انتظامیہ کی اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ ہے۔ صدر ٹرمپ جو طویل سفر کرنا پسند نہیں کرتے، وہ امریکہ سے انڈیا تک سفر کر کے کیوں آئیں گے، جبکہ اس وقت خود انہیں اپنے ملک میں داخلی مسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ صدر ٹرمپ کے اس دورے کو ایک ایسے ملک جانے کے طور پر دیکھ رہے ہیں جہاں شاید انہیں سخت سوالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ انڈیا کا دورہ صدر ٹرمپ نے اپنے داخلی امور کو زیر غور رکھ کر کیا ہے اور اس کا مقصد جزوی طور پر انتخابات میں انڈین نژاد امریکی ووٹروں کی حمایت حاصل کرنا ہے۔ امریکہ اور انڈیا کی 2 طرفہ تجارت کا حجم $160 بلین ہے۔ ماضی قریب میں توقع کی جا رہی تھی کہ انڈیا کے ساتھ چند ماہ کے مذاکرات کے بعد ہی ہونے والا تجارتی معاہدہ اس دورے کا مرکز ہوگا۔ صدر کے انتخابی مہم کے لیے یہ ایک اور تصویری لمحہ ہو سکتا ہے، مگر اس تجارتی معاہدے کی امیدیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ امریکہ کو بڑھتے ہوئے نرخوں، طبی آلات پر قیمتوں پر قابو پانے اور ای کامرس اور ڈیٹا لوکلائزیشن جیسے معاملات پر انڈیا کے موقف پر خدشات ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ چین پر سخت موقف اپنائے رہے ہیں۔ چین سے متعلق امریکہ کے بہت سارے خدشات ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ، بحیرہ جنوبی چین تک رسائی، ناقابل اعتماد وینڈرز جیسے مسائل انڈیا اور امریکہ کے مشترکہ ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا کو چین اور امریکہ کے درمیان ممکنہ تجارتی بحران کے حوالے سے خدشات ہیں، کیونکہ وہ اس سے معاشی طور پر اثر انداز ہو سکتا ہے، یا پھر دونوں کی بہت زیادہ قربت سے انڈیا کا کردار کم ہو جائے گا۔ امریکہ انڈیا کی بڑی پولٹری اور ڈیری منڈیوں میں داخلے کی اجازت چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ انڈیا اپنی ادویات اور زرعی مصنوعات امریکی منڈیوں میں بنا روک ٹوک فروخت کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن پر دونوں ممالک کے مابین اختلافات ہیں۔ امریکہ کو اب بھی انڈیا میں بڑھتی ہوئی کاروباری رکاوٹوں کے بارے میں بہت سارے خدشات ہیں۔ ان خدشات نے انڈیا کو دی جانے والی کاروباری مراعات کو ختم کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جہاں ان دونوں ممالک میں اختلاف پایا جاتا ہے، جیسے کہ انڈیا کے ایران کے ساتھ تعلقات اور روس کے ساتھ دفاعی شراکت داری۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں لگتا کہ اس دورے کو کسی واضح مقصد کے حصول کے لیے مرتب کیا گیا ہو، اور یہ دیکھنا ابھی باقی ہوگا کہ اس دورے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔
صدر ٹرمپ زیادہ تر فیصلے جلد بازی اور جذبات میں کرتے ہیں، اور ایسا کرنے کے بعد بیوروکریسی یہ پتہ لگائے گی کہ اس دورے سے پالیسی کے محاذ پر کیا کیا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔